السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بولے تو ٹھیک ہوں۔ آپ سن رہے ہیں پہلی نظر کی محبت۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے اتنا کہنا چاہتی ہوں، جو میرے دوست مجھے سن رہے ہیں ان کو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کچھ دنوں تک میں ارینج میرج پیار کی ایک کہانی کو نہیں ڈال پاؤں گی، صرف ایک ہی اسٹوری پر فوکس کروں گی۔ اسے ختم کرنے کے بعد پھر میں اس اسٹوری پر آؤں گی، ارینج میرج پیار کی ایک کہانی پر، اس پر فوکس کروں گی، اس لیے تھوڑا اور انتظار کیجیے گا۔ چلیے جہاں سے جوڑا تھا وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، جہاں پہ رومانس کے تڑکے کے بیچ میں ماں کی ممتا آ گئی، جہاں پر پوری فیملی آ چکی تھی اسے دیکھنے کے لیے، فضا کو دیکھنے کے لیے۔ فضا اپنی موم کو حق کر کے کہتی ہے، کم آن موم، آپ کی بہو اتنی ظالم نہیں ہے کہ مجھے مارے اور مجھے تکلیف ہو۔ آپ کی بہو جان سے بھی مارے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو روشنی سے گور کے دیکھتی ہے، جیسے ہی روشنی دیکھتی تو اسے آنکھ مار کے کہتی میں ٹھیک ہوں۔ تو اس کی ماں اس کو پھر سے ایک تھپڑ مارتی، کہتی اتنے دنوں سے غائب تھی، کچھ رہتا کچھ پتا کچھ بھی نہیں، کیا لگا کے رکھا ہے، جان لینے کا ارادہ تھا۔ ارے ارے ارے، نہیں 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 ماما، میں کیوں کسی کا جان لوں گی، میری جان تو میری آپ کے پاس تھی نا، آپ لوگوں کے پاس میری امانت تھی، اور مجھے مل گئی، بس خواب ہی ہے۔ اور مجھے پرانی چیزیں یاد نہیں رکھنی، پرانی کوئی بھی بات میں یاد رکھنا نہیں چاہتی۔ جو ہوا وہ ہمارا کل تھا، جو اب آنے والا ہے وہ ہمارا آج ہے، اور اس کے بعد وہ آنے والا ہمارا کل ہوگا۔ تو ٹینشن مت لیجیے، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہو۔ تو کنک بھی آ جاتی ہے اپنی بہن کے پاس، کنک کو بھی حق کر کے کہتی ہے تم ٹھیک ہو؟ تو کہتی ہے آئی ایم فائن، آپ ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ویسے کنگریچولیشن، تم نے بہت اچھے انسان کو پسند کیا ہے، بہت اچھی دوست ہے میری۔ پتہ ہے کتنی اچھی ہے آپ کی دوست؟ اوکے سمجھ گئی، ناراض مت ہو، میرے کہنے پر اس نے سب کچھ کیا ہے، پتہ ہے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک سائڈ میں ہو جاتی ہے، اپنی نانی کے پاس جاتی ہے، نانی کو کس کے حق کرتی ہے، کیونکہ نانی کو کچھ جا کے فضا کرتی ہے، کیونکہ نانی آگے نہیں آئی تھی۔ تو کہتی ہائے میری جانے من، میری جانے جگر، میری جانے تمنا، اتنی ناراضگی کہ اپنی نوازی کو دیکھ کر آپ آگے بھی نہیں آ پائی، دس از ناٹ فیئر۔ اچھا اور جو تم نے کیا وہ صحیح تھا، دس از فیئر؟ نہیں وہ بھی صحیح نہیں تھا، لیکن کیا کر سکتے، کچھ وقت چاہیے تھا، کچھ چیزوں سے کچھ سمجھنا تھا خود سے، تو اس لیے دور ہی رہنا پڑا، دور رہنا پڑا، دس اٹ۔ وہ انہیں حق کر کے کہتی ہے آئی مس یو سو مچ مائی ڈارلنگ، مائی سویٹ ہارٹ۔ بیکو مت اتنا، اگر مس کرتی نا، ارے مس کرتی ہوں تو تبھی تو آپ کو لو لیٹر لکھا تھا۔ آج کل کے موبائل کے زمانے میں نے آپ کو پرانے زمانے کی طرح لو لیٹر لکھا ہے، تو سوچئے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، سوچیے۔ تو اسے حق کر کے کہتی تم ٹھیک ہو، یہ دیکھیے فٹ اینڈ فائن آپ کے سامنے ہو، آپ کی پیاری سی نواسی، آپ کی پیاری سی لور، میں آپ کی فرسٹ لو ہوں، یو آر مائی فرسٹ لو، اوکے؟ میری بیوی سے پہلے آپ آتی ہیں، تو یو آر مائی فرسٹ لو۔ اور ہاں، میری گرل فرینڈ سے جلنا مت میری جان من، کیونکہ یہ میری پہلی محبت ہے۔ کیسی ہے ہماری جان؟ وہ انہیں حق کر کے کہتی میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ میں پھر سے کہہ رہی فٹ اینڈ فائن موم، نانی بالکل سویٹ ہارٹ، فٹ اینڈ فائن۔ تو دور کھڑے دو انسان اسے دیکھ رہے تھے، ہاں مسٹر کپور اور ان کی وائف دور سے ہی اسے دیکھ رہے تھے، صحیح سلامت اچھے خاصا ہنستے ہوئے بولتے ہوئے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گور رہے تو ان کے پاس جاتی ہے، اور ان سے صرف اتنا کہتے ہیں میں پرانی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی، نئی چیزیں شروعات کرتے، نئے سے شروعات کرتے ہیں، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں۔ میں نہ کسی سے ناراض ہوں نہ کسی سے غصہ، ہاں کچھ چیزیں تھی جو پرانی تھی، ابھی بھی چبھتی ہیں، لیکن ہم نئی چیزیں کر سکتے ہیں، نئی اتہاس کو لکھ سکتے ہیں، نئی رشتے کو لکھ سکتے ہیں، نئی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ نئے رشتے میں نئی چیزیں ہوتی ہیں، نئی طریقے ہوتے ہیں، نئے اپنائیت ہوتی ہے، نیا پیار ہوتا ہے، تو ہم اسی راستے پر چلتے ہیں۔ پرانی چیزیں یاد کر کے دل میں کڑواہٹ نہ لا کر، دل کی چیزوں کو خراب نہ کر، بس اتنا کہنا ہے مجھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ خوش ہوں۔ ڈیڈ جب یہ کہتی اس کے پاپا سے کس کے کر سکتے تھے آئی ایم سوری بیٹا، میں نے کہا نا مجھے پرانی چیزیں نہیں سننی، سب لوگ اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی کسی کی جگہ غلط نہیں ہے،
بس وقت اور حالات غلط تھے، چیزیں غلط تھی، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ۔ وہ ان کے ساتھ مل کے بات کرتی ہے، اور اس کی خانتی جو اس کے سامنے دیکھ رہی تھی تو اس کے پاس آ کے کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں آپ کو، ہاں لمبی زندگی تو آپ نے شروع کی تھی، چیزیں آپ کے لیے خراب ہوئی تھی، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں کسی کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں، ان کی لائف امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی وہ غلط تھی، مانتی ہوں۔ نانی نے آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اتنا میں تو جانتی ہوں کہ آپ کی لائف میں کوئی تھا بھی نہیں، آپ کی بیسٹ فرینڈ میں سے میں تھی۔ آپ مجھے دوست کہتی تھی، آپ ہر چیز اپنی ہر دل کی بات مجھ سے کہتی تھی۔ آپ کی پہلی محبت آپ کی کتاب تھی، اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی آیا نہیں۔ اب آپ کی محبت اب میرے ڈیڈ ہیں، اور اس رشتے کو میں مانتی ہوں، دل سے اپناتی بھی ہوں۔ ہاں کچھ چیزیں جو ہمارے بیچ میں ہوئی تھی وہ شاید ہونی نہیں چاہیے تھی، شاید اس کی وجہ سے دوریاں بہت زیادہ آ گئی تھی۔ اب اس دوری کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں جو دوریاں آ چکی اسے مٹا ضرور سکتے ہوں۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ سے میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور وہ اس کی گلے لگ کے کہتی آئی ایم سوری بچہ، آئی ایم سوری، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ تم کہو تو ہاتھ جوڑ کے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ جوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ وقت تھا، پرانا وقت، اب جو آنے والا ہے وہ ہمارا نیا کل آج ہوگا۔ تو پرانے کل کو چھوڑ کر ہم نئے آج میں جی لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب سے ملتی ہیں، یہاں تک کہ روشنی کی دادا دادی سے ملتی ہے، سب سے ملتی ہے۔ تو جب اس کی موم کی باری آتی ہے اس کے سامنے آ کے کہتی ہے آپ کی بیٹی میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ آپ نے سوچا کیسے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی لنجو پنجو کنجو سے کر دیں گی؟ میرے ہوتے تو اس کی شادی کسی سے ہو نہیں سکتی، اس کی شادی ہو چکی ہے مجھ سے۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ میری بیوی ہے، میری بیوی تھی، میری بیوی رہے گی۔ دیکھ لیا، اس لیے یہ کام کرنے سے تم آگے باہر کی دنیا میں نہیں، میں تب بھی نہیں آتی اگر آپ کی بیٹی، اگر میری محبت مجھ سے دور جانے کی کوشش نہ کرتی۔ کیا مطلب؟ چھوڑی پرانی بات ہے، اب نئی بات ہے، نئی لیٹسٹ نیوز یہ ہے آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش ہے، ساری زندگی میرے ساتھ خوش رہے گی، وعدہ کرتی ہے۔ پہلے بھاگی تھی اب نہیں بھاگوں گی، اور میں بگوڑی نہیں ہوں۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، خاص کر کے اپنے دوستوں کی طرف۔ اس کے دوست نظر نہیں آ رہے تھے اسے، تو سوچنے لگتی ہے یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو اپنی موم کے پاس آ کے کہتی ہے نیلم، کنول، یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب جی، وہ ونیتا بھاگ کے آ کے اس کے گلے لگتی ہے، میں تو کب سے باہر کھڑی ہوں، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ عادت تیری تھی، مطلب وہ لوگ باہر کھڑے ہیں؟ ہاں آفس ہے، آفس میں تو ظاہر سی بات ہے فیملی ممبر آئی ہیں، وہ ورکر تو نہیں آ سکتے۔ دت تیری تھے، تو مجھے منانا پڑے گا انہیں؟ ظاہر سی بات ہے کانڈ تو آپ نے کیا ہے نا جی، لیکن آپ کو دیکھ کر اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے دی کو معاف کر دیا؟ بالکل۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے دی کو جلدی معاف کر دیا؟ ایکسکیوز می، سیریسلی تم میری بہن ہو نا؟ تو وہ ہنستے ہوئے فضا کہتی ہے معاف جلدی تو نہیں کیا، 2 سال، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنے چیزوں کے بعد میں نے معاف کیا ہے، آگے انتظار نہیں کر سکتی میں؟ سوری مجھ سے نہیں ہوگا اتنا، مجھ میں اتنی پیشنٹ نہیں ہے، میں اتنی پیشنٹ والی نہیں ہوں۔ اپنی بیوی کو سامنے دیکھ کر اس کے پاس نہ آنا، اپنی بیوی کو بنا کپڑوں میں دیکھ کر اس کے پاس نہ آنا تھوڑا سا پرابلم ہے میرے لیے۔ جی کیسے بات کر رہے ہیں آپ جی؟ ارے تم ہی تو کہہ رہی ہو، میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا بچے۔ یہ کہہ کر ایک سائڈ میں ہو جاتی ہے اور سب سے بات کرتے ہوئے باہر آ جاتی ہے، جہاں اس کے دوست کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں کنول فائل دیکھ رہی، نیلم فائل دیکھ رہی تھی، کنول اس کے پاس بیٹھی تھی، تو کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تب ان کے پاس آ کے کہتی ہے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ اسے اگنور کرتے ہوئے وہ خود سے باتیں کر رہے تھے۔ میری بات سنو گی تم دونوں؟ تب بھی اسے جواب نہیں دیتے۔ ارے یار اس طرح تو مت کرو، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو، اس طرح ناراض تو مت رہو۔ مانتی ہوں غلطی میری ہے، جانتی ہوں کچھ خطائیں ہو چکی ہیں، ایکسکیوز می کہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ جب یہ کنول کہتی تو کہتی یہ لو کان پکڑا، معاف کر دو، ہم آپ کو نہیں جانتے، سوری میم، آپ یہاں کے باس کی وائف ہیں، ہاں آپ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جانتے نہیں۔
ارے یار اس طرح تو تھپڑ مت مارو، چاہو تو مار سکتی ہو۔ اچھا چاہو تو مار سکتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم تم سے بات، سوری آپ سے، ہم آپ کو جانتے نہیں میم، آپ ہمیں کام کرنے دیجیے نا۔ پھر آپ کی وائف، میرا مطلب ہماری باس ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایک فائل ٹھیک کرنے ہمیں دی ہے، اس میں کچھ مسٹیک ہو چکی ہے، ہماری غلطی ہے۔ کچھ دنوں سے ہم پاگلوں کی طرح کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، پاگلوں کی طرح یہاں وہاں در بدر بھٹک رہے تھے۔ کتنے دنوں سے ہم نے آفس میں لیو لے رکھی ہے۔ آج کل ہمیں آفس سے دھمکی آ چکی ہے کہ اگر ہم اپنی آفس جوائن نہیں کیا تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جاتا۔ تو ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، آگے غلطیاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے نا۔ ساری باتیں نیلم کر رہی تھی، کنول بس خاموشی سے بیٹھی تھی، کچھ کر نہیں رہی تھی، بس بیٹھی تھی۔ وہ ایک نظر کنول کو دیکھتی، ایک نظر نیلم کو دیکھ کر کہتی، ارے یار اس طرح تو مت کرو، جیسے مجھے کچھ کو ایسے تم لوگ وائبس دے رہے ہو نا جیسے کہ میں پرائی ہو چکی ہے۔ ارے نہیں 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 میم، پرائی کہاں آپ ہوئی ہے؟ پرائی تو ہم ہوئے ہیں، پرائی تو ہم ہیں، ہمیں بتائے بنے۔ سوری سوری سوری، آپ سے کیوں بات کر رہے؟ ہمیں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہیے، سوری میم، آپ ہمیں کام کرنے دیجیے۔ ارے یار کیا کرو، کیا دیکھ کر کیا کرو اور کیا کروا کر تم مانو گے؟ نہیں 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 نہیں، آپ آپ کیا بات کر رہے ہیں میم؟ آپ تو اس کمپنی کی سی ای او کی بیوی ہے، تو ہم آپ سے کچھ لے کے سے دے سکتے ہیں، اور ہم کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ ہمارے پاس، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے میم۔ ارے بس کرو یار، اوقات شوقات والی باتیں کر رہی ہو۔ تب کنول کی برداشت جو ختم ہوتی ہے، وہ کھینچ کے اسے ایک لات مارتی ہے پیچھے سے۔ وہ کہتی آؤچ یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ کی بچی، تم میں پیشنٹ ہے، میری بہن میں پیشنٹ ہے، مجھ میں پیشنٹ نہیں ہے تمہاری طرح، یہ کہتے ہوئے جو اس کے پیچھے بھاگتی اسے مارنے کے لیے۔ تب فضا کہتی ارے ارے ایک منٹ رک میری ماں، تو بات کرنا، لات کیوں مارتی ہے، ہاتھ کیوں چلا رہی ہے؟ تجھ سے تو اچھی کئی درجہ نیلم ہے جو لفظوں سے مار رہی ہے، تم تو ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تیار ہو۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں نیلم نہیں ہوں، میں خود ہوں، میں کنول ہوں، اور کنول فضا ہوئے، فضا کنول الگ تو نہیں ہے۔ جس اگر میں کرتی تو تم مجھے کیا کرتے؟ لات سے مارتے نا، ہاتھوں سے مارتے۔ تو جاتی روشنی کے پیچھے کرتی، پیچھے پکڑ کھڑی ہو جاتی، تو روشنی سے کہتی یار بچاؤ اپنی بیوی کو، بچاؤ، یہ سب کے سامنے تمہاری بیوی کی انسلٹ کر رہی ہے، ایسا نہ ہو تمہارے آفس والے کیا سوچیں گے، باہر کی کوئی لڑکی آ کے مجھے اس طرح مار رہی ہے۔ تب وہ اس کے پکڑ کے اس کے کان کو وہ آگے کرتی، تو اس کی بھی وہ فضا کی طرف دیکھ کے کہتی یہ تمہارے سامنے مجھے مار رہی ہے، سیریسلی اس کمپنی کی سی ای او کی بیوی کو سب کے سامنے اس طرح مار رہی ہو اور تم کچھ کر نہیں رہی ہو؟ تو روشنی اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے میں نے وعدہ لیا ہے، ایک منٹ تو رک، تو میرا کان چھوڑ۔ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ تم بھاگ جائے گی، تجھے جو پوچھنے ویسے یہیں پر پوچھ لیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ آرام سے یار، میرا کان ہے، نکال کے دو گی کیا میرے ہاتھ میں؟ میں نے یہ وعدہ کیا ہے، جب اس نے کہا تھا مجھ سے وہ تمہیں ڈھونڈے گی تو اس کو بدلے میں اسے کچھ چاہیے۔ اچھا بدلے میں کیا چاہیے؟ بدلے میں یہ کہ ایک پورے دنوں تمہیں اچھا خاصا مارے گی، اور اس کے بیچ میں نہ میں آؤں گی نہ موم آئے گی، کوئی بھی فیملی ممبر نہیں آئے گی تمہیں بچانے کے لیے۔ مذاق کر رہی ہو تم نا؟ یو آر جوکنگ سویٹ ہارٹ۔ آئی ایم ناٹ جوکنگ۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں مار کھاتے ہوئے دیکھ کر میں برداشت کر سکتی ہوں؟ بٹ کیا کروں، مارنے والی تمہاری دوست ہے، تمہاری جانی جگر، جس سے تم نے ان کے ساتھ چھپا کے غلط کیا ہے، تو بس تو دس ناٹ فیئر، یہ تو غلط بات ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، ایسا یہ کر چکی ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ مائنڈ، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے بعد جو مارنا اسے اسٹارٹ کرتی ہے، کنول آئے، کبھی کمر پر لات مارتی ہے، کبھی ہاتھوں پر مارتی ہے، کبھی تپڑوں کی بارش کرتی، تو وہ آخر میں دونوں ہاتھ چھوڑ کے کہتی بس کر میری ماں، اتنا تو میری ماں نے مجھے نہیں مارا جتنا تو مار رہی ہے۔ ہاں کیونکہ انہیں اتنا حق نہیں دیا نا تو نے، جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تجھے مارنے کا حق صرف ہم سب کو ہے۔ ہاں ایک اور انسان ہے جو تمہیں مار سکتی، لیکن اس نے تو نہیں مارا، اس کا بھی کھاتا ہم ہی پورا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ نیلم کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دیتی ہے، تو کہتی یہ پاگل لڑکی، تو مار رہی ہے تو چلے گا، اسے کیوں بلا رہی ہے، یہ سچ میں میری ہڈیاں توڑ دی گی، اوپر سے تو نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا، تو مروائے گی کیا مجھے، پاگل لڑکی؟ دیکھ دور رہے تم دونوں مجھ سے، قسم سے دور رہے، مانتی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، آئندہ تم لوگ کو پوچھ کے بھاگوں گی،
لیکن تم اکیلی تھوڑی مار کھا سکتی ہو، کسی اور کو بھی مار کھانا چاہیے نا۔ تو جیسے ہی وہ دیکھتی ہے سلویٰ کی طرف، سلویٰ کہتی ہے اے میں نے پہلے ہی کہا تھا، میرے کھاتا کا پورا کر چکے تم لوگ، نہیں نہیں تم دونوں کو ایک ساتھ مارنا چاہیے، یہ کہہ کر جو ان دونوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ان لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو کنک صرف دیکھ رہی تھی، کنک ہنس رہی تھی، سب لوگ وہاں پر آفس کے ورکر بھی وہاں، آفس کی جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہنس رہے تھے، وہاں پر ہنسی کاکری چل رہے تھے۔ تب اس کی ماں کہتی اچھا بس بہت ہو گیا، اب گھر چلو، گھر میں ڈنر کی تیاری کی سب پر میری بیٹی کی پسند کی، کیا بات ہے، آؤچ میرے کمر، مار کھانے کے بعد کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، او بس بھی کرو یار، اور کتنا مارو گی، 1 منٹ تم سب لوگوں نے مجھے زیادہ مارا ہے، تو کیونکہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے میری جان، یہ کہہ کر اسے حق کر کے کہتی آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، جانا ہے کم سے کم بتا کے جا، ہم بھی تمہاری ٹیم ممبر بن کے تمہارے ساتھ کام کریں گے، بس تھوڑی سی مجبوری تھی، لیکن تم نے بہت جلدی مجھے ڈھونڈ لیا ہے کنول، ہاں میری خاموشی کا غلط فائدہ جو تم نے اٹھا رکھا تھا، مجھے لوگ شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے آخر میں مجھے کہہ رہے تھے، تانے بھی دے رہے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ تم فضا کی طرح سوچ سکتی ہو، خاص کر کے تمہاری بیوی نے جس قدر مجھے تانے دیے نا، وہ میری برداشت ہے، میں چاہتی تھی کہ تم جو سزا اسے دے رہی ہو بھابھی جی کو وہ نہیں ملنی چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ان کی کنڈیشن تھی تو مجھے بھی میدان میں اترنا پڑا، تو دیکھ لو میرے میدان میں اترنے سے پہلے تم مار مان کے باہر آ چکی تھی، ہاں اپنی بیوی کو مرنے کون دے سکتا ہے، جس طرح کی اس کی حرکتیں کی تھی، پتہ تھا کوئی تم آؤ یا نہ ہو، لیکن بھابھی کو ہٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر تم ضرور آؤ گی۔ جب اس کی موم کہتی چلو گھر چلتے تو وہ اپنی موم کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن فضا آ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتی گھر چل کے بات کریں، تو روشنی کی طرف دیکھ کر وہ کہتی چلو، اور سب لوگ قافلہ نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ جب گھر پہنچتے تو دیکھتے گھر پوری طرح سے دلہن بنا کے سجایا گیا تھا، پوری طرح سے، جب یہ دیکھتی ہے تو وہ شوق ہو جاتی ہے، کہتی کیا بات ہے، تو یہ تو میری موم کا گھر ہے، ہاں تو کیا، لیکن تم نے کہا تھا تمہیں پگ پھیرے کے لیے اپنی موم کے گھر جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حال فی الحال ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہاں لائیں تو ہم یہیں جائیں گی، چلو جیسے انٹر کرتے گھر گاڑی سے اترتے ان کے اوپر پھولوں کی بارش ہوتی ہے، پھولوں کی بارش، ہر راستے پر پھول ہی پھول بھی جاتے ہیں، بکھرے ہوئے تھے، تو آرام آرام سے وہ قدم بڑھاتے ہیں، روشنی فضا کی ہاتھ کو کس کے پکڑتی ہے، اس کے قریب آ کے کہتی کیا ہوا، اینی پرابلم، کوئی پرابلم نہیں، تو پھر تمہارے چہرے اتنا اداس کیوں ہے، کچھ پریشانی ہے، نہیں تو آئی ایم ہیپی کہ تم میرے پاس ہو، اسے سائڈ سے ہٹ کر کے کہتی ہے میں خوش ہوں کہ تم میرے پاس ہو، میں خوش ہوں میری پوری فیملی میرے ساتھ ہے، بس کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی تک کلیئر نہیں کر پا رہی ہوں، کیا کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کچھ ہے کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی، یہ کرنا کیا چاہتی ہو، کچھ بھی، بس اتنا یاد رکھنا آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی لو یو، آئی ڈو، میں تم سے بے تناشا پیار کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، کیونکہ تم میری پہلی نظر کی محبت تو جانتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی، ٹھیک ہے چلو، یہ کہہ کے جب وہ دروازے کے پاس آتے اس کی موم اور اس کی موم آنٹی دونوں کے ہاتھوں میں ایک ہی آرتی تھی، تو دونوں ایک ساتھ اس کی آرتی اتارتے ہیں، فضا اور روشنی کی، اور اس کی ماتھے پر تلک لگا کے کچھ پھول اس پہ برساتے ہیں اور کہتے ہیں اندر آ جاؤ، ہماری گھر کی بہو لکشمی گھر آئی ہے، جیسے وہ کلش کو دیکھتی ہے تو روشنی کی آنکھیں چمک جاتی ہیں، وہ سر پر ساڑی کا پلو لیتی ہے، تو فضا کہتی ہائے رے میری جان تو مت لو، اتنے جھٹکے مت دو، فرسٹ ٹائم تمہیں ساڑی میں دیکھا ہے، ریڈ ساڑی، وہ بھی تم پر جتنی بہت ہے، بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی ہو، اوپر سے اب یہ پلو لے رہی ہو، ہائے میرے جو کوئی تو روک لو، کوئی تو آئے میرے پیچھے کھڑی ہو جائے، مجھے سارا تو دے دے، تو اس کے کندھے پر مار کے وہ کہتی بس بھی کرو، یہ کہہ کر وہ لوگ اندر آتے ہیں، جیسے ہی اندر آتے ہیں ان کی سواگت بہت خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے، بہت زیادہ، وہ لوگ وہاں پر انجوائے بہت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کہا کہ یہ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے، کھانا وانا ان کا ہو چکا تھا، اب لوگ گارڈن ایریا میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تب فضا کھڑی ہو کر کہتی اوکے اب ہمیں چلنا چاہیے، چلے روشنی، تو اس کی موم کہتی کہ کیا مطلب چلنا چاہیے، چلے روشنی، اس کا کیا مطلب ہے بیٹا، موم مجھے پتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، لیکن میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، ہاں بہت برسوں سے میں اکیلے رہتی ہوں، اب اس کے ساتھ اکیلے رہنے میں میرے پاس ایک انسان آ چکی ہے، میری محبت،
اب میں اکیلی نہیں ہوں، میری محبت میرے پاس ہے، میری دوست میرے پاس ہے، اور میری پوری فیملی میرے پاس ہے۔ میں اگر آپ کے ساتھ رہوں گی تو ڈیڈ یہ سوچیں گے کہ میں ان سے پیار نہیں کرتی، میں نے انہیں معاف نہیں کیا، تو مجھے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ پھر اگر میں ان کے ساتھ رہوں گی تو آپ اکیلے ہو جائیں گے، آپ یہی سوچیں گے، اب بھی ویسے ہی سوچیں گے جیسے ڈیڈ سوچیں گے۔ میں ایکوالٹی رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے جو ڈیسیزن لیا الگ رہنے کا، مجھے پوری طرح سے قبول، اس چیز کو میں قبول کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے جو آپ نے سوچا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، پرفیکٹ یو رائٹ، یہ چوائس، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نانی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نانی کے ساتھ رہوں گی تو میں موم ڈیڈ کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور میں اگر آپ کے ساتھ رہوں گی تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں اس چیز کو ایک طریقے سے دیکھنا چاہتی ہوں، جس طرح روٹین چل رہی ہے نا، سنڈے کو ہفتے کو آئیں گے، سنڈے کو یہی رہیں گے، پھر سے اپنی اپنی دنیا میں چلے جائیں گے، اپنی کاروبار میں، اپنے بزنس میں، سب کچھ کریں گے۔ آئی ریئلی سو مچ موم، آئی ریئلی لو یو، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں کہ میں نے آپ کو زندہ صحیح سلامت دیکھا ہے، لیکن یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں۔ ہاں، میں کبھی ایک گھر میں نہیں رہی، فیملی کے بیچ میں تو کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ میرے زندگی کو جب سے سٹارٹ کیا میں نے الگ دنیا میں، اپنی الگ دنیا بسا کے رکھی تھی۔ یہ نہیں کہ میں اپنی دنیا میں فیملی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اس طرح کی فیملی بن چکی ہے، میں خود حیران ہوں۔ آپ کو تکلیف دے سکتی ہوں، نہ چھوٹی ماں کو تکلیف دے سکتی ہوں، نہ ڈیڈ کو تکلیف دے سکتی ہوں، کسی کو بھی نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سب کو ایک ساتھ ایک گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا، اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا، مجھے اتنی اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن جو ہے میں اسے ایکسیپٹ کر چکی ہوں۔ جس طرح روٹین چلے گی اسی طرح آپ جب بھی اپنی بیٹی کو بلائیں گی نا، آپ کی بیٹی دوڑی چلی آئے گی آپ کے پاس، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، لیکن کچھ وقت تو مجھے میرے پاس رہو، مجھے میری بیٹی کا ہونے کا احساس تو دو، پھر اس کے بعد چاہے چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب یہ کہتی ہوں اپنی موم کو حق کر کے کہتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں، میں بھی آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن بندش عجیب سی لگتی ہے موم۔ پتہ ہے موم، میں نے بچپن میں بہت سی تنہائی جھیلی ہے، جب سے سمجھ میں بات آئی، سمجھنے لگی، سمجھدار بن گئی تو خود کو اکیلا ہی پایا، بنا فیملی کے پایا، بنا پیرنٹس کے پایا۔ اب جب سب کچھ ہے، لیکن ایک عجیب سی دو راہ ہے نا موم، آپ نے ڈیڈ کو چھوڑ دیا، ڈیڈ نے آپ کو چھوڑ دیا، ڈیڈ کی لائف میں چھوٹی ماں آ چکی ہے، چھوٹی ماں کوئی ہے نہیں، آپ کی چھوٹی بہن ہے، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کہتی نہیں ہو لیکن یہ سچ ہے، تکلیف تو ہوتی ہوگی نا آپ کو، اگر آپ ممی سے ایک گھر میں رہیں گے جہاں پر ان کی پوری فیملی میں مومنٹ ہوگی، جہاں پر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کیئر کریں گے، ایک بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کریں گے، تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف سے میں آپ کو بچانا چاہتی ہوں، اور میں اگر آپ کے ساتھ رہی تو میں خود کو فیملی کے ساتھ دیکھنا چاہوں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ہو سکتا ہے۔ تب فضا آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے ہم کچھ دن یہی رہیں گے۔ جب فضا کے سامنے روشنی آ کے کھیلتی ہے ہم یہاں ہی رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، تو وہ روشنی کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی ہے، تب روشنی آ کے اس کے چہرے کو پکڑ کے کہتی ہے سب سمجھتے تمہاری بات کو، ہر کوئی تمہاری سوچ کی سمجھ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن تم بھی تو سمجھو، ہم کچھ دن یہی رہیں گے، ہم کچھ دن یہاں رہیں گے، کچھ دن وہاں رہیں گے، اسی طرح ہماری روٹین رہے گی، گھر ہمارا وہی رہے گا، ہمارا فلیٹ، ہماری محبت کا آشیانہ، لیکن کچھ دن جیسے کہ ایک ہفتے ہم یہاں رہیں گے، ایک ہفتے ہم چھوٹی موم اور پاپا کے پاس رہیں گے، پھر ایک ہفتے میری فیملی کے ساتھ رہیں گے۔ باپ رے، یعنی کہ ایک مہینے میں 3 ہفتے ہوتے، 3 ہفتوں میں ہم یہاں وہاں بھٹکیں گے، تو اپنے گھر میں کب ہوں گے؟ تب دیکھا جائے گا نا۔ اب جب ہے تو اسی کو انجوائے کر لیتے ہیں نا۔ کیا کہتی ہوں، میں نے کچھ غلط کہا؟ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ چلو پھر یہ ہوئی نا بات، تو آتی اپنے دوستوں کے پاس، کمینہ کتوں، اچھا اب ہمیں گالی بھی دے رہی ہوں، کیوں، کیا ہوا، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میرے لیے فرسٹ نائٹ کی تیاری کرو۔ 1 منٹ، فرسٹ نائٹ کی؟ اور جو تم لوگ آفس کے کیبن میں کرے تھے وہ کون سی نائٹ بننے والا تھا؟ ارے وہ تو مومنٹ بن رہا تھا۔ اچھا، کل رات تو تم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا، تمہاری اس کی طرح نیچے تو دیکھو بٹن کھلا ہوا ہے، وہاں دیکھو بائٹ کے نشان، تمہیں چیچی شرم نہیں آتی؟ وہ اپنے کالر کے بٹن کو باندھ کے کہتی ہیں شرم نہیں آتی تمہیں؟ اندر تاکہ جاکی کرتے ہو۔ ہم تاکہ جاکی کہاں کر رہے تھے؟ تم دکھا رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے۔ فرسٹ نائٹ تو تمہاری ہو چکی ہے، اور کتنی فرسٹ نائٹ بنانا چاہتی ہو؟ تم لوگ کو شرم آنی چاہیے یار، میں دوست ہوں تم لوگوں کی، میرے لیے کچھ اچھی سی چیزیں کرو۔
تو اچھا، اچھی چیزیں سے کیا؟ جیسے کہ تمہارے کمرے کو پھولوں سے سجائیں،